السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 40۔ الف چھ زبر اچ، چھ زیر چھ، اچھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس پر تو کچھ زبر بھی نہیں لگا ہوا ہے، اس پہ زیر نہیں ہے لگا ہوا، تو میں ہجہ کیوں کرا رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے کرا رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں، اور اس کتاب کا یہ آخری سبق ہے۔ اس کے بعد میں آپ کا چمن اردو کا دوسرا حصہ شروع ہو جائے گا، یہ کتاب پوری ہو جائے گی، یہ لاسٹ سبق ہے اس کتاب کا۔ اب جب دوسری کتاب میں آپ پڑھیں گے تو اس میں زبر زیر پیش دھیرے دھیرے ختم ہوتے جائیں گے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کتاب کے اندر زبر زیر پیش لگا دیے گئے تھے، تاکہ آپ اردو اچھی طریقے سے سیکھ جائیں پڑھنا۔ اچھے، لڑکے، نیک، خوب، نماز، قرآن شریف۔ اب جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ریپیٹ کریں۔ اچھے، لڑکے، نیک، خوب، نماز، قرآن شریف۔ خالد اور شاکر۔ میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلی ویڈیوز میں کہ اس طریقے کا جو لمبا سا بنا ہوا آتا ہے وہ شین ہوتا ہے، اس کا آپ خیال رکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں اس کو اور صاف پڑھ دیتے ہیں، لیکن یہ شین ہوتا ہے۔ خالد اور شاکر بڑے نیک لڑکے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، سبق خوب یاد کرتے ہیں، صبح قرآن شریف پڑھتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، ان کو سب اچھا کہتے ہیں۔ بچوں تم بھی نیک بنو۔ اب چمن اردو کا دوسرا حصہ پڑھو۔ اب میں اس سبق کو آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اب دیکھیے، یہ والی جو یا ہے یہ استعمال میں اس طریقے سے آتی ہے، اے بے تے، اس طریقے سے استعمال میں آتی ہے یہ، اس وجہ سے ہم نے اس کو اچھے پڑھا۔ اب یہاں پہ تشدید لگی ہوئی ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو تشدید کے بارے میں کہ جس لفظ پر تشدید لگی ہوئی آتی ہے وہ لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو اچھے پڑھا۔ اب یہ لام اور را ہے، کیا ہو گیا؟ یہ لڑ ہو گیا، وہ قافیہ زیر کے، لڑ کے۔ اب اردو کے اندر جس ٹاپک پر بات چل رہی ہوتی ہے اسی کے حساب سے لفظ کو پڑھتے ہیں۔ اب لڑکے پڑھیں گے اس کو، لڑکے یا لڑکے تو پڑھیں گے نہیں، کیونکہ لڑکے ہی میچ کر رہا ہے۔ جس ٹاپک پہ بات چل رہی ہوتی ہے، جس مضمون پہ آپ بات کر رہے ہیں یا بات چل رہی ہے، اس کی کے حساب سے پڑھا جاتا ہے۔ نیک، ابھی جیسے لکھا ہوا ہے اچھے، لڑکے، نیک، تو نیک تو ہو نہیں سکتا یہ، اس وجہ سے یہ نیک لکھا ہوا ہے۔ خوب، نماز۔ اب خوب اس لیے پڑھا جا رہا ہے، یہ خوب نہیں پڑھا جا رہا۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں سمجھایا تھا آپ کو کہ خوب میں، خوب میں او اور او کا ساؤنڈ کیوں نکلتا ہے اور کیسے نکلتا ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ فرق یہی ہے اس کے اندر کہ آپ دیکھیں کہ خوب تو ہو نہیں سکتا، اگر یہاں اس کی جگہ پہ باقی فا آتا تو ضرور اس کو واو میں جو خا جڑا ہوا ہے یا جون سا بھی لفظ جڑا ہوا ہے واو کے ساتھ میں، اس میں او کا ساؤنڈ نکلتا، جیسے کہ خوف ہے یہ، خوب ہے یہ، تو خوف جب پڑھا جاتا جب فا آتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ خوف پڑھا جاتا ہے، خوف تو پڑھا نہیں جاتا۔ تو جو لفظ ہوتے ہیں جس ٹاپک پر بات چل رہی ہے اسی کے حساب سے اردو کے لفظ پڑھے جاتے ہیں۔ نماز، قرآن شریف، اسی وجہ سے یہ خوب پڑھا جا رہا ہے، خوب نہیں پڑھا جا رہا۔ خالد اور شاکر۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ غور کریں تو یہاں پر بھی واو، الف کے بعد میں واو ہے اور خا کے بعد میں واو ہے، یہاں پر لیکن او کا ساؤنڈ نکل رہا ہے، خوب پڑھا جا رہا ہے یہ، اور یہاں پر او کا ساؤنڈ نکل رہا ہے، تو یہاں پہ اور تو نہیں پڑھ سکتے نا، خالد اور شاکر
غلط ہو جائے گا، پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا اور بولنے میں بھی عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اس وجہ سے خالد اور شاکر پڑھا جائے گا۔ یہ خالد اور شاکر بڑے نیک لڑکے ہیں۔ اب یہ والی جو یا آتی ہے نا، یہ اس کا ساؤنڈ یہ ہے اے بے تے سے جے، اس طریقے سے استعمال میں آتی ہے یہ بڑے۔ اور بڑی اگر یہاں پہ لکھنا ہوتا تو بڑی کی جگہ پہ چھوٹی وہ یا جو ہوتی ہے نا، چھوٹی والی یا جس کو بولتے ہیں، وہ اس کی جگہ پہ آ جاتی تو بڑی ہو جاتا یہ، لیکن اب تو بڑے پڑھا جائے گا کیونکہ یہ والی یا اس میں شامل ہو گئی، جڑ گئی۔ بڑے نیک لڑکے ہیں۔ اب اسی کا مسئلہ یہ ہے کہ نیک اس لیے پڑھا جا رہا ہے یہ کیونکہ نیک تو ہو نہیں سکتا، نیک ہی پڑھا جائے گا یہ۔ تو اردو میں جو لفظ ہوتے ہیں وہ ٹاپک کے حساب سے ہوتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ہمیں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں واٹس ایپ نمبر بھی ہے ہمارا، اور گروپ کا لنک موجود ہے، آپ چاہیں تو گروپ میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں۔ کل کو انشاءاللہ دوسری کتاب اسٹارٹ کرتے ہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔